کفر ہوتا ہے صرف ایمان اور کردار کے اعتبار سے. اگر یہ معیار ہو تو کہیں رشتوں کا مسئلہ پیدا نہ ہو، پیچیدہ نہ ہو. مال و دولت کے اعتبار سے کفر نہ ڈھونڈیے، ایمان اور کردار کے اعتبار سے کفر ڈھونڈیے. حضرت زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا اگر علی پیدا نہ ہوئے ہوتے. جیسے حضرت علی کے بہت سے نام ہیں، ایسے ہی حضرت زہرا کے بہت سے نام ہیں. ایک نام الکوثر، دوسرا نام لیلۃ القدر. لیلۃ القدر زہرا کا نام ہے، قرآنی نام. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اب یہاں پر بات آ گئی ہے، اگرچہ میرے براہ راست موضوع میں نہیں تھی، میں کہہ رہا ہوں ابھی پہلی جملے پہ ٹکی ہوئی ہے تقریر، مگر دھیرے دھیرے یہ جملہ مکمل تو ہو لے، پھر اگر رہ گئی بحث تو آئندہ انشاءاللہ. یہ قرآن جو بسم اللہ سے والناس تک ہے، اس کا ظرف زمانی نزول ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ ظرف زمان، ظرف دو ہوتے ہیں نا، ظرف زمان، ظرف مکان. یہ مجلس جو ہو رہی ہے اس کا اعلان جب چھپا ہوگا رقعے میں تو اس میں دو چیزیں دی گئی ہوں گی، کس جگہ ہوگی، کس وقت ہوگی. دونوں چیزیں جب کوانسائڈ کریں گی تب یہ عمل آپ کو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. اگر لکھا ہوا ہے کہ مثلا 4 صفر کو مجلس عزا 9 بجے شب میں منعقد ہوگی اور آپ 9 بجے شب 3 صفر کو آ جائیں یا 9 بجے شب 5 صفر کو آ جائیں تو مجلس نہیں ملے گی. اب آپ کہیں 9 بجے ہیں، رات کے 9 بجے ہیں تو رات کے 9 بجے ہیں، لیکن مکان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات، تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات. یا آپ 9 بجے 4 صفر ہی کو پہنچے مگر اس مسجد کے بجائے کہیں اور پہنچ جائیں تو تاریخ صحیح ہے، وقت صحیح ہے، مکان صحیح نہیں ہے. مکان اور زمان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. اب جناب والا قرآن مجید کے نازل ہونے کے لیے بھی 2 ظرف ہیں، ایک ہے زمان، ایک ہے مکان. زمان ابھی اس لفظی قرآن کی بات ہو رہی ہے، اس کتبی قرآن کی، اسم کی بات ہو رہی ہے. یہ قرآن کریم، یہ قرآن عظیم، یہ قرآن شریف، یہ قرآن مجید، یہ قرآن حکیم لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یعنی ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب لیلۃ القدر میں یہ قرآن نازل ہوا. یہ لیلۃ القدر ظرف زمان نزول قرآن ہے، مکان نزول قرآن قلب پیغمبر ہے. کہاں نازل ہوا؟ قلب پیغمبر پر، کسی پہاڑ پر نہیں، کسی پتھر پر نہیں، قلب پیغمبر پر. لیکن قلب پیغمبر پر لیلۃ القدر میں کون سی چیز نازل ہوئی؟ یہ اسم نازل ہوا، یہ لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی. جبرائیل نے آ کے تلاوت کی، سنائی یہ کتاب. جیسے نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا نام کا اعلان ہوتا ہے، جیسے آپ حافظ کو بٹھا کے اور قرآن سنیں. جبرائیل نے قرآن آ کر پیغمبر کو عطا کیا، سنایا رب اکبر کی طرف سے لیلۃ القدر میں. ظرف زمان نزول 23ویں شب قدر، ظرف مکان قلب پیغمبر. مگر
اسم ہے. اصل قرآن، وجود عینی قرآن کیا ہے؟ میں نے کہا یہ وجودات مقدسہ یہ ہے عین قرآن. خود ذات محمد عین قرآن ہے، ذات حسن ذات حسین عین قرآن ہے. جس ظرف مبارک میں یہ قرآن ناطق نازل ہوئے، جس ظرف مبارک میں حسن نام کا قرآن ناطق نازل ہوا، حسین نام کا قرآن ناطق نازل ہوا، اس لیلۃ القدر کا نام فاطمہ زہرا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ فاطمہ کا نام کوثر، فاطمہ کا نام لیلۃ القدر. اور یہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر میری جدہ ماجدہ فاطمہ کا نام ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کہہ دینا کافی تھا. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. پھر کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ عرب لیل کے معنی نہیں جانتے تھے یا قدر کے معنی نہیں جانتے تھے؟ اتنا کہہ دینا کافی تھا رسول اللہ کا کہ لیلۃ القدر سے مراد یہ شب قدر ہے 23ویں رات یا 27ویں رات یا 21ویں رات یا 19ویں رات. کافی تھا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. خود خالق حیرت انسانی میں اضافہ کر رہا ہے، استعجاب انسانی میں اضافہ کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا. اور دیکھیے یہ قرآن ہے، اس کی فصاحت کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کی بلاغت کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کی جامعیت کی قسم کھائی جاتی ہے. ہم جیسا انسان کوئی لفظ مکرر اپنی زبان